انسان ہر دور میں پوچھتا رہا اور ہر دور میں یہ سوال اس کے ذہن میں آتا رہا، خدا ہے کیسا؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کی شخصیت کیسی ہے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خدا ہے کیسا؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کی شخصیت کیسی ہے؟ اور وہ کیسا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو انسان ہر دور میں پوچھتا رہا، اور ہر دور میں یہ سوال اس کے ذہن میں آتا رہا۔ کسی شخص نے کہا کہ اگر خدا ہے ہی نہیں تو انسان کے ذہن میں خدا کے بارے میں خیال آیا کہاں سے؟ کیونکہ جو چیز ہوتی نہیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا۔ اس لیے خدا ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کی ذات روحانی ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ ٹینجیبل نہیں ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اسے کسی چیز کی طرح پکڑ کر پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ وہ جو لامحدود ہے وہ اپنی روحانی ذات کی وجہ سے، اپنی روحانی حالت کی وجہ سے، جس میں وہ ٹینجیبل نہیں ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں احساس نہ بخشے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اس نے آدم کو اپنی ذات کا احساس بخشا، اور جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا، اس سے گفت و شنید کیا کرتا تھا، اور آدم کو اپنی رفاقت بخشا کرتا تھا، اور وہ خدا کے حضور بیٹھ کر خداوند کی شخصیت سے محظوظ ہوتا ہوگا، اور اپنے خالق کی شخصیت کو جس حد تک وہ دیکھ سکتا تھا وہ دیکھتا ہوگا اور اس سے رفاقت رکھتا ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہماری ذات جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں جس کی فزیک ہے، اور اپنی فزیک کی وجہ سے ہم ٹینجیبل ہیں، ہمیں چھوا جا سکتا ہے، ہمیں پکڑا جا سکتا ہے، ہمیں ناپا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ وہ روحانی ہے، روحانی شخصیت ہونے کی وجہ سے ہم اسے کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور یہ حد خدا قائم کرتا ہے کہ ہم کس طرح اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب پرانا عہد نامہ دیکھتے ہیں تو خدا نے بہت سے طریقوں سے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، بہت سے طریقوں سے اپنے لوگوں کو اپنا احساس بخشا، اپنی ذات کے بارے میں مکاشفہ دیا۔ اور مکاشفہ لفظ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کا مطلب ہے ڈھکنا، چھپانا، چھپائی ہوئی چیز، لیکن مکاشفہ کا مطلب ہے کھولنا، دکھانا اور واضح کرنا۔ خدا نے تاریخ میں اپنے آپ کو انسان پر خود ظاہر کیا، خود اپنی ذات کا مکاشفہ دیا، خود انسان کو بتایا کہ وہ کیسا ہے، خود ابراہیم کو بتایا کہ وہ کیسا ہے، خود اپنے لوگوں کو جنہوں نے اس پر ایمان رکھا اس نے بتایا کہ وہ کیسا ہے۔ اس طریقے سے ہم اسے جان پائے، لیکن چونکہ وہ ہماری طرح فزیک نہیں رکھتا، ہماری طرح کا اس کا جسم نہیں ہے، اس کی ذات جو ہے وہ روحانی ہے، اس لیے ہم اسے نہ چھو سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ جتنا اس نے بتایا اس خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم اتنا ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، اور جو کچھ جاننا خداوند کی ذات کے بارے میں لازم ہے، ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس نے اس کلام میں ہمیں بتا دیا ہے، اور باقی وہ ہمیں ایک مددگار دے گیا جو خدا کا روح ہے، تاکہ وہ روز ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ تجربات دے، اور تجربات کے وسیلے سے ہم اور زیادہ گہرے طور پر اس کو سیکھیں، اسے جانیں اور اسے پیار کر سکیں۔ اس لیے آئیں خداوند کو جاننے، سیکھنے اور خداوند کو پیار کرنے کے اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اسے
دل سے چاہیں، دل سے پیار کریں، کیونکہ وہ آپ کا خالق ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں جو آپ کو سنبھال سکے۔ شکریہ۔